دوستو تقریباً 30 لاکھ کی آبادی پر مشتمل قطر عالم عرب کا ایک مشہور ترین ملک ہے جو آمدنی کے اعتبار سے پوری دنیا میں نمبر 1 پر ہے اور ان دنوں فیفا عالمی کپ کی وجہ سے سرخیوں میں ہے۔ دوستو 1916 عیسوی میں یہ خلافت عثمانیہ سے ٹوٹ کر برطانیہ کا اتحادی بن گیا تھا اور پھر 1971 عیسوی میں برطانیہ سے بھی آزادی حاصل کر لی۔ 1950 عیسوی کی دہائی تک قطر کی حالت بھی دیگر عرب ممالک جیسی بلکہ ان سے بھی بدتر تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تیل نکلنا شروع ہوا اور حالت بہتر ہونے لگی۔ 1971 عیسوی قطر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سال برطانوی سامراج سے آزادی ملی اور اسی سال قدرتی گیس کی دریافت ہوئی۔ روس اور ایران کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس کا ذخیرہ قطر ہی کے پاس ہے۔ 1995 عیسوی تک خلیفہ بن حمد الثانی قطر کے امیر تھے، لیکن وہ سعودی کی روش پر تیل اور گیس کے ذخائر کے سہارے ملک کی تعمیر و ترقی میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے بیٹے حمد بن خلیفہ الثانی کو یہ پسند نہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ تیل اور گیس ختم ہونے والا ذخیرہ ہے، ملک کو اس کے بھروسے پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو دہراتے ہوئے اس نے اپنے باپ کا تختہ پلٹا اور امیر قطر بن گیا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق قطر کی پوری چمک دمک اور تعمیر و ترقی کا پورا کریڈٹ اسی حمد بن خلیفہ کو جاتا ہے۔ اس نے تیل سے آنے والی آمدنی کو عیاشی کا ذریعہ بنانے کے بجائے دنیا بھر میں انویسٹ کرنا شروع کیا۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور سنگاپور جیسے امیر ترین ممالک میں انویسٹ کیا اور اس طرح قطر کی آمدنی دگنی تگنی ہوتی چلی گئی۔ آج بھی قطر دنیا کے چند بڑے انویسٹروں میں سے ایک ہے۔ خلیفہ حمد نے میڈیا کو اہمیت کی اسی وقت سمجھ لیا تھا اور بھانپ لیا تھا، اس لیے 1996 عیسوی ہی میں دنیا کا عظیم ترین نیوز نیٹ ورک الجزیرہ قائم کیا۔ یوں تو ترقی عرب امارات اور سعودی نے بھی کچھ کم نہیں کی ہے، ان کی بھی اپنی پالیسیاں ہیں، لیکن گزشتہ 2 دہائی میں جس طرح قطر نے غیرت اسلامی اور فراست ایمانی کا ثبوت دیا ہے، دوستو مسلمانوں میں اس کی قدر و اہمیت بڑھتی چلی گئی ہے۔ دوستو کوریا کے بعد قطر پہلا ایشیائی ملک ہے جسے فیفا کی میزبانی کا موقع ملا ہے۔ اس نے اس خوبصورت موقع کو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تمام مخالفتوں کے باوجود شراب اور عریانیت کی اجازت نہیں دی۔ آنے والے زائرین کے لیے اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ دنیا میں شاید قطر پہلا ایسا ملک ہوگا جس نے ناظرین کو بہترین عطر، عود اور ڈرائی فروٹس جیسے قیمتی تحفے سے نوازا۔ دوستو ورلڈ کپ کا آغاز ناچ گانے کی محفل جمع کرنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت سے کی۔ گراؤنڈ کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے کئی مقامات مختص کیے۔ فٹ بال گراؤنڈ سے قریب کئی مسجد کو اسلامی نمائش گاہ میں تبدیل کر دیا تاکہ لوگ بسہولت اسلام کو دیکھ اور سمجھ سکیں۔ ہوٹلوں میں QR کوڈ کے ذریعے اسلامی معلومات فراہم کیے گئے اور جگہ جگہ دعوتی مراکز بنائے گئے۔ داعیوں کی ایک بڑی فہرست ہے، جن میں ایک بڑا نام ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہے، جن کے بیانات پر یورپ، برطانیہ، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ انہیں عام لوگوں سے ملنے اور خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ دوستو ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں ایک بڑا نام متحدہ عرب امارات کا ہے، جو اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ سال گزشتہ ہی اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات کا بھی آغاز کر لیا، بزنس ڈیل اور کئی پروجیکٹس معاہدے بھی کیے، لیکن وہیں قطر نہ صرف فلسطینی وجود کو مانتا ہے بلکہ اسرائیل کے وجود کو ناجائز بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ اپنے یہاں زائرین کی فہرست ممالک میں اسرائیل کا نام شامل کرنے کے بجائے فلسطین کا نام شامل کیا۔ اگر اسرائیلی آنا بھی چاہیں تو انہیں فلسطینی بن کر آنا ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں جس طرح وہ اسلامی مظاہرے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اسے کئی مشکلات کا سامنا ہو۔ اللہ تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ قطر کے شاہی خاندان خود کو بنو تمیم کی نسل سے بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے لیے بشارت دی ہوئی ہے کہ دجال کے لیے میری امت میں بنو تمیم سب سے سخت یعنی ثابت قدم لوگ ہیں۔ دوستو حدیث ہے، ما زلت
لازلت احب بنی تمیم منذ 3 سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم سمعته یقول ہم اشد امتی علی الدجال۔ اگر واقعتاً ان کا نسب بنو تمیم سے ملتا ہے تو کیا بعید ہے کہ اس حدیث کے مصداق یہی لوگ ہوں گے، اور آئندہ جب دجال کا فتنہ زوروں پر ہوگا تو ملت اسلامیہ کے لیے اور بھی مفید ثابت ہوں گے اور دجال کے لیے سخت ترین واقع ہوں گے۔